و دشت دریا جو نے چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ عوام میں جب ملت کا تصور ختم ہو جائے تو وہ نتیجتاً قومیت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں غیر مسلموں میں تبلیغ اسلام کا تصور ختم ہو جائے تو وہ فرقہ واریت میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ فرقوں سے نفس شیرازہ پریشان کرو، امت سے خدارہ یہی احسان کرو، ہے سہل مسلمان کو کافر کہنا، ہمت ہے تو کافر کو مسلمان کرو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے بات سمون بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہن ہر ایک کا جدا ہو سکتا ہے۔ رقاصار کے نزدیک یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہی انسانوں میں الفت و محبت کی بنیاد ہے۔ قرآن و حدیث کا ارتقائی فہم بدلتے زمانوں کے ساتھ روحانی شخصیات سے وابستہ ہوتا ہے، جنہیں اللہ اپنے کام کے لیے مختص کرتا ہے۔ ان کا ارتقائی فہم ہمیشہ منفرد، جامع، فطری اور عالمگیر ہوگا۔ اور یہ بھی ایک انسانی المیہ رہا ہے کہ ارتقائی سوچ کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، اور یہی مخالفت ان شخصیات اور تحریکات سے اللہ کے تعلق ہونے کی دلیل بھی ہے۔ جو فلسفیوں پر کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، اس راز کو کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد میں اور آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو یہ مختصر سا آج اجتماع ہے اور اس میں آپ لوگوں کی شرکت ہے، میں اس محفل میں اب میں دعوت دے رہا ہوں، دعوت خطاب دے رہا ہوں محترم جناب عمران پردیسی صاحب کو، جو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب محترم عمران پردیسی صاحب۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نصلي على سيدنا ومولانا محمد المولى الشان ماهي البطلان حاشر الإنسان سيد الأنبياء والمرسلين سراج الأولين والآخرين حزبه حزب الله دينه دين الله كتبه بيت الله ومن يطيعه فقد أطاع الله في مرحبة الغيب هو الله كلامه كلام الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جامع الكلم كلامه والبراق ورفرف مركبه إلى مراه سفره مقام الأهلية مقامه هو كافة للناس أمته خرجة للناس كتابه بيان للناس رسول إلى الناس جميعا أصابه مسير الأنبياء لو تكن له مصلى وجعل الله له مال الغنيمة إهلالا طيبا حاتم النبيين رسول الأمين شفيع المذنبين صلاة والسلام على آله وأهله وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لقد من الله على المؤمنين إذا بعث فيهم رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے ملکہ برطانیہ کا ایک انٹرویو مطالعے میں آیا، جس میں سوال کرنے والے نے ملکہ برطانیہ سے سوال کیا کہ ملکہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ گزرا ہے جس میں آپ کو بڑی حیرت ہوئی؟ ملکہ نے جواب کہا ہاں، مجھے بڑی حیرت ہوئی اس وقت جب مجھے دنیا کے بادشاہوں کے دلائل پڑھائے گئے، اور جس وقت میں نے مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور تحریک کے بارے میں جانا کہ وہ قوم عرب جو دنیا میں پسترین قوم سمجھی جاتی تھی اور دنیا انہیں جاہل اور گنوار تصور کرتی تھی، اس قوم کو 23 سال کے عرصے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قابل بنا دیا
کہ وہ دنیا کی عظیم ترین قوموں کو رکھنے سے کئی گنا طاقتور قوموں کو نہ صرف انہوں نے نہ کے چنے چبوا دیے، بلکہ دنیا کے ہر میدان میں، چاہے علمی میدان ہو، سیاسی میدان ہو، دنیا کے دانشوروں کو، بادشاہوں کو اور وزیروں کو حیران کر کے رکھا۔ بلا شبہ یہ کمال تھا کہ نظر کریم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عربوں کی حالت کہاں سے کہاں پہنچ گئی، انتہائی پستی سے انتہائی بلندی پہ پہنچ گئی۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج مسلمان قوم کیا آج وہ کمال نہیں دکھا سکتی؟ حالانکہ آج وہی قرآن ہمارے پاس ہے جو ان کے پاس تھا، وہی اللہ ہے، وہی رسول ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آج دنیا کا یہ عالم ہے کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن اینڈ مسلم آر دا ورسٹ نیشن، یعنی اسلام تو بہترین مذہب ہے لیکن مسلمان بدترین قوم کہلاتے ہیں۔ کیونکہ یہ وجوہات کا آج کل دنیا میں بڑا سوال اٹھا رہے ہیں، لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں، میں بھی اس پہ کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ اس کی بنیادی حقیقت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان نہ تو اپنے مقام سے واقف ہے، نہ ہی اپنے ایمان سے واقف ہے۔ جہاں مسلمانوں کے اندر بڑے مغالطے شامل ہوئے ہیں، بڑے عقیدوں میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، وہاں مسلمانوں نے ایک عام مفروضہ یہ ہے کہ ایمان سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے ایمان صرف قول کی حد تک ہے، عمل میں کہیں مسلمان میں ایمان نظر ہی نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان تھا جب مومنین ان پر ایمان لائے۔ ایمان جس کا ماخذ امن سے ہے اور امن کی ضد خوف ہے، یعنی حالت خوف سے حالت امن میں آنے کا نام ایمان ہے۔ اور جب مومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تو انہوں نے دنیا کے خوف کو امن میں بدل دیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمائے گا کہ آپ کی بعثت مومنین میں ہوئی، اور دوسری جگہ فرمائے گا کہ آپ کی بعثت امین میں ہوئی۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر کرم ہی ہے جو مومنین کو امین بناتا ہے، اور یہ امین کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمین میں خلافت قائم کرتے ہیں، اور جب خلافت قائم کرتے ہیں تو خوف جو ہے بلا یبدل لہم خوف میں بعد امن آ، تو خوف جو ہے وہ بعد میں امن سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انذرنا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو رائنا مت کہو بلکہ کہو انذرنا۔ لفظ رائنا اور رایا اس میں بڑی مطابقت ہے۔ رائنا جس کا مادہ رے عین یہ ہے، اور رائی یہ عربی معاشرے میں، عرب معاشرے میں جانوروں کی دیکھ بھال اور ان کی حفاظت کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی لیے جب اسلام نے آ کے اعلان کیا، جب اسلام کے آنے کے بعد تمام قوموں کو غلامی کی نسبت لگ گئی، تو اب غیر قوموں کے پاس کوئی اور رائے فرار نہیں، یا تو وہ ایمان لائے مسلمان بن جائے، مسلمانوں کے بھائی بن جائے، یا پھر مسلمانوں کے ہاتھ پہ جزیہ دے کر ذمہ بن جائے۔ اسی لیے اسلام جزیہ ورنہ جہاد کا نعرہ لگایا گیا، لیکن شروع میں جب یہ بات آئی تو مذاق اڑایا گیا۔ یہ بات بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اگر آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے یہ کہیں کہ امریکہ بھی ہماری رایا ہے، روس بھی ہماری رایا ہے، برطانیہ بھی ہماری رایا ہے، تو کیا ہوگا؟ مذاق ہی اڑایا جائے گا۔ پہلے بھی لوگوں نے قوموں نے یہی مذاق اڑایا، اور بعد میں دنیا نے دیکھا یہی ہوا کہ اس وقت کی کیسر و کسرا جیسی سلطنتیں تھیں وہی مسلمانوں کی رایا بن گئی نہیں۔ یعنی مسلمان قوم کو فرمائے گا تم رایا بننے کے لیے نہیں آئے ہو، تم امی بننے کے لیے آئے ہو، تم حاکم بننے کے لیے آئے ہو، تم رایا بننے کے لیے آئے۔ یہ نظر کرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے تم کو حاکم بنایا ہے، امی بنایا ہے، رایا نہیں بنایا ہے۔ لیکن آج اگر ہم یہ کہتے ہیں تو آج بھی مذاق اڑا جائے گا، لیکن بھائی دین تو یہی کہتا ہے، دین یہی کہتا ہے کہ مسلمان دین کے مالک ہیں اور دنیا میں خلافت قائم کرنے کے ذمہ دار بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی قوم ہے تو مسلمان کی رایا ہی ہے، مسلمان رایا بننے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، کیسر اور کسرا کے بادشاہوں کے درباروں میں زلزلہ آیا ہوا، کیسر کا بادشاہ ہو یا کسرا کا بادشاہ ہو، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے گھبراتا ہے۔ اور مدینے میں ایک جدو گاؤں کا رہنے والا وہ بڑے مجمع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے عمر کل مال غنیمت تقسیم ہوا تھا، اس میں جو کپڑا آیا تھا اس کپڑے سے تیرا کرتا تو نہیں بن سکتا تھا، تو نے یہ کرتا کیسے بنا لیا؟ وہ کوئی گورنر نہیں ہے، وہ کوئی چیف جسٹس نہیں ہے کہ وہ حساب کر رہا ہے، وہ ایک عام مدینے کے رہنے والے شہری ہے۔ یہ فرق ہے امی اور رایا کا، کہ وہ امین تھے اور وہ رایا تھی، وہ گھبرا رہی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ رسول کیا کرتا ہے؟ آیاتوں کو تلاوت کرتا ہے،
اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرنے کا مطلب اپنے وجود سے اللہ کی آیتوں کو دکھاتا ہے، مومنین کو یقین دلاتا ہے کہ ان اللہ مع المؤمنین وان اللہ مع المحسنین، کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے مومنوں۔ اور جب مومنوں کو وہ یقین آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اب ہم کامیاب ہوں گے۔ آج ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کوئی اعلیٰ مرتبے یا کوئی اعلیٰ عہدے کا شخصیت اگر ہمارے ساتھ ہو اور ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ شخص ہمارے ساتھ ہے، کوئی گورنر ہمارے ساتھ ہے یا کوئی پرائم منسٹر ہمارے ساتھ ہے یا کوئی پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ہمارا طرز عمل کیا ہوگا؟ ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ہم 10 بندوں کی پرواہ نہیں کرتے، ہم لوگوں سے ایویں ہی جو ہے اڑ جاتے ہیں۔ لیکن جس کے ساتھ جو یقین ہو جائے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے تو اس کا طرز عمل کیا ہوگا؟ کیا طرز عمل ہوا اس کا؟ یہی ہوا ہے جو پہلے ہوا تھا اور آج بھی یہی ہونا چاہیے۔ یہی ایمان کی وہ قوت تھی جنہوں نے دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مرکز ان کا تزکیہ کرنا ہے۔ تزکیہ نفس، تزکیہ کہتے ہیں در حقیقت جو چیز غیب میں پوشیدہ ہوتی ہے اس کو ظاہر کرنے کا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تزکیہ کیا تو کیا ہوا؟ ہر صحابی کو دوسرے صحابی میں اللہ ہی نظر آ جاتا، ہر صحابی کو دوسرے صحابی میں اللہ ہی نظر آتا تھا۔ تو اسی لیے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَابَكُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانقَذَاكُم مِّنْهَا۔ قریب تھا کہ اے مومنو تم آگ کے گھڑے کے کنارے میں گر جاتے، یہ اللہ کے احسان ہے، تمہارے پر نعمت ہے کہ تم کو اس نے بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ وہ ایمان کی قوت تھی جنہوں نے مومنین کو جو کہ آپس میں دوسرے کے دشمن تھے بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ تزکیہ نفس تھا۔ پھر اس کے بعد کہا یعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ ہم نے تمہیں کتاب کا علم دیا اور حکمت سکھوائی۔ یہ قرآن کریم جس میں 2 طرح کی آیتیں ہیں، وہ الذی انزل علیک القرآن منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخری متشابہات۔ یہ قرآن کریم جس میں آیتیں محکمات بھی ہیں اور آیتیں متشابہات بھی ہیں۔ آیتیں محکمات جس کا علم دیا گیا اور آیتیں متشابہات سے وہ حکمت سکھائی گئی کہ غیر قوموں کو کیسے پکڑنا ہے، کیسے ان کو دین اسلام میں داخل کرنا ہے۔ آیت متشابہات کے ذریعے سے مسلمانوں کو مومنین کو تمام زمانوں کا علم دیا گیا۔ اور جب آیت محکمات کا علم دیا گیا، واقعی الصلاۃ کا علم دیا گیا تو مومنین کی معراج ہوئی۔ جب واقعی الصلاۃ کا علم ہوا تو مومنین کو عروج حاصل ہوا۔ جب کتب علیکم الصیام کا علم حاصل ہوا تو معاشرے سے بھوک ختم ہو گئی۔ جب واقعی وآتوا الزکوٰۃ کا حکم ہوا وہ معاشرہ وجود میں آیا جہاں زکوٰۃ دینے والے تو لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جب کتب علیکم القتال کا حکم کا علم ہوا تو دنیا کے بدماشوں اور شیطانوں کا سر کچل دیا گیا۔ یہ وہ ایمان تھا، یہ وہ ایمان کی قوت تھی جو صحابہ کرام نے جس کا مظاہرہ کیا۔ لیکن آج ہمارا ایمان کہاں کھڑا ہے؟ ہم کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ ان کا ایمان تھا جنہوں نے ہر خوف کو امن میں بدل دیا۔ آج ہمارا ایمان ہے کہ ہر روز ایک نیا خوف ہمیں آتا ہے، ہر روز ایک نئی خوف کی حالت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ وہ ان کا ایمان تھا جو آپس میں دشمن تھے بھائی بھائی بن گئے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہوتا جا رہا ہے۔ آج نمازی تو بہت ہیں لیکن زوال پذیر ہے معاشرہ، مسلمان قوم کا حیثیت قوم زوال پذیر ہے۔ روزے دار تو بہت ہیں لیکن معاشرے کی بھوک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ زکاتیں بھی دی جاتی ہیں لیکن ہر روز غربت کا ریشو بڑھ رہا ہے۔ قتال بھی ہو رہا ہے اور قتال کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ یہ وہ ایمان کی قوت تھی اور آج ہم اس ایمان میں بیٹھے ہیں۔ شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا، مجھے عشق سے پر لگا کر برا، میری خاک جگنو بنا کر برا، میری خاک جگنو پڑا کر برا، تیر سے وہی پھر جگر سے پھر وہی تیر پار کر، تمناؤں کے سینوں میں بیدار کر، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ یہی وہ ایمان کی قوت ہے جو آج جس کی ضرورت ہے سب سے زیادہ۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے۔ وہ مومنین تھے جنہوں نے دنیا کے سارے جھگڑوں کو ختم کیا، اور آج ہمارے معاشرے کی یہ حالت ہے کہ ہر لمحہ ہر دن نئے جھگڑوں میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں۔ ابھی عید المیلاد النبی کا موقع آیا، 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا، ابھی مہینہ شروع نہیں ہوتا 2 فریق آ جاتے ہیں میدان میں۔ ایک فریق اپنا پورا زور لگا رہا ہے کہ بھائی عید میلاد النبی منانا جائز نہیں ہے، وہ صحابہ کرام کی سنتیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ صحابہ نے کبھی بنایا نہیں۔ اور ایک دوسرا فریق آ جاتا ہے وہ اپنا پورا زور قرآن و حدیث سے لگا رہا ہے کہ عید میلاد النبی بنانا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ وہ حالت ہے۔ اگر کوئی ذی شعور انسان ان حالت کو دیکھے تو اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ حالت تو عربوں کی اس وقت تھی جب وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔
لیکن جب ایمان میں داخل ہو گئے تو پھر کیا عالم تھا ان کا، وہ نظر نہیں آتا کسی کو۔ روایتیں بڑی بڑی ہیں صحابہ کرام کے عشق و محبت کے قصوں سے، وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ عشق کو فتویٰ تو طلب نہیں کرتا۔ کیا اویس کرنی نے کوئی فتویٰ طلب کیا تھا جب اپنے سارے زندان کو شہید کر دیا؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا سارا اثاثہ گھر سے لائے تھے تو ان کو فتویٰ تھا؟ وہاں کوئی حکم موجود تھا؟ ایسا کوئی حکم تو موجود نہیں تھا، لیکن یہ عشق تھا، یہ عشق کی وہ منزل تھی جس نے انہیں اس مقام پر پہنچایا۔ یہاں تک کہ علامہ اقبال نے کہا اگر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی، جب نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر زندگی۔ در حقیقت اس کائنات کی ابتدا عشق ہے اور اس کی انتہا بھی عشق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عشق کا اظہار کیا تو کہا کہ رسول اے حبیب، اگر ہم نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتے، اس دنیا کو پیدا نہ کرتے۔ یہ ہمارا بھی ایمان ہے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات نہ ہو تو یہ سورج بھی اپنی روشنی دینا چھوڑ دے گا، یہ زمین بھی اپنے دامن سے اپنے پیٹ سے جو غذائیں اگاتی ہیں وہ اگانا چھوڑ دے گی، یہ سمندر بہنا چھوڑ دیں گے، یہ سارا جو کائنات قائم و دائم ہے تو یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے قائم ہے۔ یہی وہ عشق ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کے عشق کے قصوں میں تو ایسے قصے بھی ہیں کہ جہاں واقعی حرام چیز بھی حلال ہو گئی۔ ایک قصہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا خون عطر کسی وجہ سے نکلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خون کو کسی پیالے میں رکھ دیا اور پھر کوئی صحابی آئے تو ان کو دیا کہ جاؤ اس خون کو باہر پھینک کر آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں باہر پھینک کر آؤ، لیکن کیا عشق تھا اس صحابی کا؟ وہ جب باہر خون کا پیالہ لے کر آئے اور واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ نے پھینک دیا؟ بولا نہیں۔ بولا کیا کیا؟ بولا میں نے پی لیا۔ اب کیا سے فتویٰ لائیں گے؟ قرآن کا فتویٰ ہے بھائی خون تو حرام ہے، خون تو حرام ہے۔ لیکن دوسری بات ایک اور یہ ہے کہ آج اگر ہم عید میلاد النبی ہم منا رہے ہیں تو ویسے دوسری قومیں بھی ہیں، ہندوؤں میں رام جنم بھومی منائی جاتی ہے، عیسائیوں میں جیسس کرسٹ کا بھی کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، وہ بھی ان کی پیدائش کا دن ہے، اور دوسری قومیں بھی اپنے اوتاروں اور اپنے نبیوں کا پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ تو کیا ہمارا عید میلاد النبی منانا اور ان کی پیدائش کا دن منانا مطلب اس میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ ہم بھی اسی طرح منا رہے ہیں تو اس منانے کی کیا اہمیت ہے؟ کچھ تو فرق ہے نا، اس میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دوسری حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا کلام واقعی اس کائنات میں جاری و شاری ہے، اور زمانے کی جب رودیں بدل رہی ہوتی ہیں تو اس میں بھی اللہ کا کچھ نہ کچھ ارادہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو واقعی اہل بصیرت ہوتے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے۔ جیسا ایک بینک میں موسمیات والا ہوتا ہے، وہ بادلوں کی گردش دیکھتا ہے تو بتا دیتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ والے جب دیکھتے ہیں کہ اب زمانے کی رخ بدل رہی ہے تو وہ پہچان لیتے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ یہ زمانے کی رخ بدل رہی ہے، آج میلاد منانے پر اتنا زور دیا جا رہا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آنے والے دن میں دوبارہ اسی طریقے سے میلاد منایا جائے گا جس طرح صحابہ کرام نے منایا۔ وہ وقت قریب ہے، پھر وہی ہوگا لگا جانی فدا لگا مالی فدا یا رسول اللہ۔ وہ وقت آنے والا ہے، اس کی تیاری ہے، یہ اشارہ ہے اس کی طرف۔ پھر وہی نمازی ہوں گے جو قوم کو عروج پہ لے کے جائیں گے، پھر وہی روزے ہوں گے کہ جو معاشرے کی بھوک مٹا دیں گے، پھر وہی زکوٰۃ کا نظام ہوگا کہ دنیا میں زکوٰۃ دینے والے ہوں گے لینے والے نہیں ہوں گے، وہ عیاد اسلام ہو کرے گا۔ یہ وعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہو کے رہے گی۔ یہ ہونے والا ہے، الٹ جائے گی تدبیریں، بدل جائے گی تقدیریں۔ حقیقت ہے نہیں یہ میرے تخیل کی خلا کی، ٹوٹنے والے ہیں صحیح اب یہ وطنیت اور قومیت کے بت، مسلمان کو ہونا کا مسلمان ہونے والا ہے، یہ اس بات کی بشارت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ قریب ہو کے رہے گا۔ اور اس کام کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے۔ ہماری